بات یہ ہے کہ بالکل درست ہے. جوش ملی آبادی نے یہی فرمایا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اب دیکھیں, کچھ ذرا سا میں بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حق کا, صداقت کا, سچائی کا, جرت کا, شجاعت کا ایک نشان ہے. یعنی یوں کہیے کہ حق اور باطل کے درمیان جو تفریق ہے وہ تفریق ہی دراصل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمائی ہے. رہتی دنیا تک واقع کربلا کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا, کیونکہ جس انداز سے 72 نفوس قدسیہ چلے تھے, اگر جاہو حشمت مقصد ہوتا, اگر طاقت مقصد ہوتا, اگر قوت مقصد ہوتا, تو میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا برٹش کے ایک بہت بڑے رائٹر, ایک ناولسٹ جن کا نام چارلس ڈکنز ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میری سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب امام علی مقام طاقت اور قوت اور حکومت کی وجہ سے چلے تھے, اگر چلنا تھا تو پھر بچوں کو, بیویوں کو اور بہنوں کو اپنے ساتھ لے کے کیوں چلے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد یہ نہیں تھا, بلکہ مقصد خالصتاً اسلام تھا. اسی انداز سے میں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, اس وقت سوامی صاحب ہمارے ساتھ ہندوستان میں موجود ہیں, اور سوامی صاحب انٹرفیتھ ہارمنی کی بہت بات کرتے ہیں, میں نے ان کو بڑا سنا ہے نیٹ پہ. لیکن ایک بات میں بہت دستبستہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج شیو سینا یا آج بجرنگ دل یا آج آر ایس ایس جو ہے, جس انداز سے انتہا پسندی کو پرووک کر رہی ہے ہندوستان کے اندر یا پروموٹ کر رہی ہے, یا مودی سرکار جس انداز سے ایک چنگاری لگا کر بیٹھ جاتی ہے اور خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے روحانی والد جنہیں مہاتما گاندھی کہتے ہیں ان کی طرف جائیں. اور انہوں نے بہت تاریخی جملے امام علی مقام امام حسین کے حوالے سے فرمائے تھے کہ if India wants to be a successful country, it must follow in the footsteps of Imam Hussein. اور ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ I learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed. یعنی اگر ہندوستان کو ایک ترقی کرنی اور کامیاب اسٹیٹ بنانا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ امام علی مقام کے نقش قدم پہ چلیں. اور میں اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں, یعنی میں سیکھتا ہوں اس بات سے کہ مظلوم ہونے کے باوجود بھی فتح کیسے حاصل کی جاتی ہے. تو آج میرا خیال ہے ایک تو بنیادی طور پہ جس انداز سے وہاں پر گردواروں پر, جس انداز سے وہاں پر گرجا گھروں پر, جس انداز سے وہاں پر مسلمانوں پر, ہماری سکھ برادری پر, ہماری مسیحی برادری کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور بالجبر ان کو جو ہے کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مودی صاحب کو چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ان کو منہ دی کھانے پر مجبور کر دے. ایسا نہ ہو, اس لیے کہ بنیادی طور پہ ہم امن کی بات کرنے والے ہیں. امام علی مقام نے امن کی بات کی ہے, امام علی مقام نے ایک صبر کا پیغام دیا ہے, امام علی مقام نے تسلیم کا پیغام دیا ہے. امام علی مقام نے بنیادی طور پر حضرت جون کو اپنے ساتھ رکھ کے, جیسا کہ ابھی ندیم صاحب نے فرمایا, یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں رہے, اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں رہے, اس کے بعد امام علی مقام کی خدمت میں رہے, اور کربلا کی تپتی زمین کے اوپر امام علی مقام کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کر کے بتا دیا کہ مسیحی برادری بھی اسی انداز سے امام علی مقام کا ریگارڈ کرتی ہے جس انداز سے مسلمان مانتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے, اور بین الاقوامی سطح پہ یہ میسج جانا چاہیے کہ آج بنیادی طور پر جس انداز سے شدت پسندی کو ہندوستان کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جا رہی, آپ کو چاہیے کہ صاحب آپ مہاتما گاندھی کو پڑھیں, آپ کو چاہیے آپ گرو نانک کو پڑھیں. گرو نانک صاحب نے یہ فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی کتاب میں کسی مسئلے کا حل موجود ہے یا ترقی موجود ہے, فلاح موجود ہے, تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے. بلکہ مجھے مائیکل ہارٹ کے وہ جملے یاد آتے ہیں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمائے کہ میں نے 100 شخصیات کو جمع کیا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ٹاپ آف دی لسٹ کس کو رکھوں, تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے رکھا کہ میں نے دین اور دنیا دونوں میں ان کو کامیاب پایا.